محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے شب برات سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات میں یاد رکھنی چاہیے کہ شب برات کوئی خوشی کا موقع نہیں، کوئی عید کا دن نہیں ہے۔ عید صرف ہمارے لیے اسلام نے 2 دن عطا کیے ہیں، ایک رمضان المبارک کے ختم پر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ 2 عید ہیں جس میں ہم خوشی مناتے ہیں۔ یہ شب برات جو ہے یہ ایک بہت مبارک رات ہے، بابرکت اور فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں صرف عبادت کرنی چاہیے اور اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات میں قرآن شریف کا نزول ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن شریف کے بارے میں 3 آیتیں ہیں قرآن میں۔ ایک آیت ہمیں ملتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول رمضان المبارک میں کیا۔ پھر ہم پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں وہ کون سی رات ہے جس میں قرآن شریف کا نزول ہوا؟ تو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ وہ رات ایسی ہے جو بہت بابرکت رات ہے۔ اس میں بھی کوئی وضاحت نہیں ہوئی۔ پھر ہم نے سوال کیا کہ اس مبارک رات کا، اس بابرکت رات کا نام کیا ہے؟ تو ہمیں پتہ چلا، آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو ان تمام آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول شب قدر میں ہوئی ہے، شب برات میں نہیں ہوئی۔ اور جو بیچ میں آیتیں جو پڑھی ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ بھی اشارہ اسی شب قدر کی طرف ہے، شب برات کی طرف نہیں ہے۔ اور یہ شب قدر، یہ نام جو قدر ہے یہ خود اس بات کی طرف مؤید ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی اللہ کی طرف سے جو جس چیز کا حساب و کتاب ہوتا ہے، کون مرے گا کون جیے گا، سب کے سب چیزیں شب قدر میں ہوتی ہے، شب برات میں نہیں ہوتی۔ دوسری بات، کچھ لوگ اس رات میں قبرستان جاتے ہیں، تو قبرستان جانے کو یہ سنت سمجھ کر کے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ قبرستان جانا سنت بھی نہیں ہے۔ آپ دلیل پیش کریں گے کہ حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرما تھے، رات میں اٹھے، چپکے سے اٹھ کر کے قبرستان گئے۔ یاد رکھیے کہ پہلے تو یہ حدیث میں بھی بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، کچھ کہتے ہیں صحیح ہے، لیکن بہرحال اگر صحیح بھی مان لیتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پتہ نہیں چلا تھا، اس چپکے سے اٹھ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے۔ اور آج کل ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ گروپ بن کر کے جاتے ہیں، پوری کی پوری مسجد کے ٹیم بن کر کے جاتے ہیں، وہاں جا کے ہنگامہ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، بلکہ اب تو لائٹیں وغیرہ بھی جلانا شروع کر دیا ہے قبرستانوں پر، اور اس کے لیے برگر وغیرہ بھی بکتے ہیں، اور کچھ تحفے وغیرہ چڑھانے کے لیے قبرستان پہ قبر کے اوپر پھول وغیرہ ڈالنے کے لیے بھی وہاں بکنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ سب چیزیں بدعت میں داخل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے۔ اگر حدیث کو صحیح مان بھی لیتے ہیں تو حضور اکیلے گئے ہیں تو آپ بھی اکیلے جائیں۔ اگر آپ میں دم ہے، جذبہ ہے حضور کے بات پر عمل کرنے کا، حضور کے طریقے پر چلنے کا، حضور کی سنت پر عمل کرنے کا اگر جذبہ ہے تو آپ، حضور اکیلے گئے ہیں تو آپ بھی اکیلے جائیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کوئی صحابی رات میں قبرستان پر گئے ہوں۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ قبرستان پر جانا بھی یہ سنت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ سنت الگ چیز ہوتی ہے اور حدیث الگ چیز ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں حضور نے ایسے کی ہیں جو عام لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، تو ہمارے لیے یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم بھی 11 شادی کریں۔ اسی طرح حضور نے پیٹوں پر پتھر باندھے، فاقے کیے، تو کیا یہ ہمارے لیے بھی سنت ہو جائے گا فاقہ کرنا؟ نہیں۔ تیسری چیز، جو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگلے دن روزہ رکھنا سنت ہے،
تو یاد رکھیں کہ حضور پورے مہینے روزہ رکھتے تھے، ایک بھی دن نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر آپ حضور کی سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پورے مہینہ روزہ رکھیں، آپ کو کوئی منع نہیں کیا جائے گا۔ روزہ رکھنا گناہ نہیں ہے، لیکن سنت سمجھ کر کے رکھنا یہ بدعت میں شامل ہوگا۔ اگر رکھنا ہے تو آپ رکھیے، ان کو مستحب سمجھ کر کے رکھیے، نیک کام سمجھ کر کے رکھیے، اور اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو ان کو بھی آپ ملامت نہیں کر سکتے۔ روزہ رکھنا مستحب ہے، رکھیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بھی ملامت کے لائق نہیں ہے۔ اور رہی بات کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے، تو آپ لوگ جانتے ہیں، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں مسجدوں میں اور علماء کرام سے کہ اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کے، ان گنت لوگوں کی جہنم سے آزادی کرتے ہیں، جہنم سے خلاصی کرتے ہیں، اور پھر کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک بہت سارے لوگوں کی گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کی اس مبارک رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، ان میں سب سے پہلا آدمی ہے مشرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنے والا، کسی پیر کو یا کسی درگاہ والے کو بھی اپنا مشکل کشا سمجھے تو یقیناً اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ دوسرا شراب کا عادی، اسی طرح تیسرے نمبر پہ ٹخنا سے نیچے ازار لٹکانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور سب سے اہم اس آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی جو کسی دوسرے کے بارے میں کینہ رکھنے والا ہو، جو اپنے دل میں کینہ رکھتے ہیں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں لہو و لعب میں مشغول ہونے کے بجائے کچھ عبادت کر لیں، اور معمول کے مطابق جو کچھ آپ کو پڑھنا ہے وہ پڑھ کر کے سو جائیں، لہو و لعب میں زیادہ وقت ضائع نہ کریں، ورنہ ثواب کے بجائے ہم عذاب کے مستحق بنیں گے۔